میں نے گوگل سے اس عجیب ساحل کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل کرنا چاہی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر بہت مایوسی ہوئی کہ مجھے وہاں سے کچھ خاص معلومات حاصل نہ ہو سکیں۔ لیکن اس کے باوجود جو تھوڑی بہت معلومات حاصل ہوئیں، انہیں میں نے اپنی ذاتی ڈائری میں اس کتاب میں لکھے ہوئے مقام کے مطابق لکھ لیا اور کچھ اور اہم چیزوں کے نام بھی لکھ لیے، اور 2 دن بعد وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ صبح میں نے اپنی بیوی سدرا کو اس ساحل سمندر اور اپنے منصوبے کے بارے میں بتا دیا۔ میں جب کہیں گھومنے کے لیے جاتا تو وہ مجھے روکنے کی کوشش کرتی۔ نہ جانے اسے ایسا کیوں لگتا تھا کہ اگر میں ایک انجانی جگہ پر جاؤں گا تو مجھے کچھ ہو سکتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ایسا کیوں سوچتی تھی، لیکن اس کے 1000 بار منع کرنے کے باوجود میں اکثر چلا ہی جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ خیر و عافیت سے ہی واپس گھر لوٹا تھا۔ آج بھی ویسا ہی ہوا۔ میری توقع کے مطابق ہمیشہ کی طرح اس نے مجھے وہاں جانے سے روک دیا، حالانکہ میں نے اسے ساحل سے منسوب عجیب و غریب واقعات کے متعلق قطعی نہ بتایا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے وہاں جانے سے مسلسل روکتی رہی۔ لیکن اس کے اصرار کے باوجود میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ نہیں، میں ضرور جاؤں گا۔ میری اس ضد کو دیکھتے ہوئے وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹتی رہی، لیکن اس کا مجھے دیکھنے کا انداز کچھ یوں تھا جیسے کوئی اپنے کسی پیارے کو ایک لمبے سفر پر بھیجتے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ کتاب میں دیے گئے مقام کے مطابق وہ ساحل میرے شہر سے کافی فاصلے پر تھا جس میں اس وقت رہ رہا تھا۔ چنانچہ 2 دن کے بعد میں اس ساحل سمندر پر جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ سفر پر جانے کے لیے میں نے اپنی ضرورت کی کچھ اہم چیزیں لینے کے بعد ساحل سمندر کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ میں چونکہ اکیلا ہی تھا اور سدرا میرے ساتھ نہیں تھی، اس لیے میں تقریباً 4 گھنٹوں میں ہی مسلسل ڈرائیونگ کرتا ہوا اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ گیا۔ اس ساحل سمندر کے آس پاس کا علاقہ ویران اور قدرے پرسکون تھا، صرف پانی کے شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے ساحل سمندر سے تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹا سا ہٹ ایک ٹورسٹ ایجنسی کے ذریعے کچھ پیسوں میں پہلے سے ہی بک کروا لیا تھا، اس لیے وہاں پہنچ کر میں نے اپنا ضرورت کا سارا سامان اس میں لے جا کر رکھ دیا اور پھر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ سامان سے دوربین نکال کر میں نے پہلے ہی اپنے ہاتھ میں تھام لی تھی، اس لیے اس کی مدد سے دور ساحل کی جانب دیکھنے لگا۔ شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ میں حیران تھا کہ ساحل پر کوئی ذی روح موجود نہ تھا، لیکن وہاں کا ماحول دیکھ کر مجھے نہیں لگا کہ یہاں کے لوگوں کو اس ساحل سمندر پر جانے میں کوئی دلچسپی رہی ہوگی۔ میں اپنے ہاتھ میں تھامی دوربین ادھر ادھر گھماتے ہوئے مسلسل کچھ تلاش کرنے کی نیت سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک جیسے بجلی کا کوند لپکتا ہے ویسے ہی اچانک آسمان سے ایک روشنی کا تیز دودھیا دھارا سا زمین پر پڑتے دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے اچانک ایک بہت بڑی ٹارچ سے زمین پر تیز روشنی کا دھارا پھینکا ہو۔ پھر اسی روشنی میں نے کچھ عجیب و غریب قسم کے لوگوں کو ساحل سمندر کی ریت پر چلتے دیکھا۔ انہوں نے کالے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے اور بڑے بڑے کنٹوپ اور جھالر نما نقابوں سے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ انہوں نے ہاتھوں میں کچھ تھاما ہوا تھا جس میں ہلکی ہلکی روشنی نکل رہی تھی۔ یہ منظر میرے لیے بڑا عجیب تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ عجیب قسم کی روشنی کا دھارا آسمان سے کیسے زمین پر پہنچا اور کس نادیدہ قوت نے اس ساحل کی سرزمین پر پھینکا۔ یہ ماجرا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کا جواب تو عجیب و غریب قسم کے افراد ہی دے سکتے تھے جو اس وقت مجھے دوربین کی مدد سے دور ساحل کی سرزمین پر پھیلی ریت پر چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ان کی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھی۔ میں ہوش سے بیگانہ دوربین آنکھوں سے لگائے اسی جانب دیکھنے میں مصروف تھا کہ اچانک میں نے ایک عورت کی بھیانک آواز سنی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی عورت بڑے برے انداز میں بیان کر رہی ہو۔ میں نے یکدم دوربین آنکھوں سے ہٹائی اور اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں، لیکن مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر میں نے فوراً ہٹ سے باہر نکل کر آس پاس دیکھا، لیکن مجھے وہاں بھی کوئی عورت دکھائی نہ دی۔ کچھ دیر وہاں رک کر میں نے مزید کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہر طرف ایک بھیانک خاموشی طاری تھی۔ یہ دیکھ کر میں ابھی پلٹ کر دوبارہ ہٹ کے اندر کی جانب بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ اگلے ہی لمحہ مجھے یوں لگا جیسے میں نیند کی کیفیت میں ہوں اور ایک بھیانک اور خوفناک خواب دیکھ رہا ہوں۔ جی ہاں، میں نے دیکھا کہ دور ساحل کی سرزمین سے ایک بہت لمبا چوڑا بھیانک صورت آدمی نکل رہا ہے۔ اس کے نکلنے کا انداز یوں تھا جیسے صبح سویرے سورج اپنی ہلکی ہلکی کرنوں کے ساتھ طلوع ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کی جسامت ایسی تھی کہ وہ دور سے ہی بڑا واضح دکھائی دے رہا تھا۔
اس کا حلیہ شیطان کی طرح تھا۔ اس کے زمین سے برآمد ہوتے ہی جو عجیب و غریب لوگ ساحل سمندر پر چل رہے تھے، اسے دیکھتے ہی وہ یوں فوری زمین پر بیٹھ گئے جیسے وہ اپنے بادشاہ کا احترام کر رہے ہوں۔